یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ بدلو کی نشریات میں عدم اعتماد کی تحریک کا ڈرامائی منظر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آج بیک وقت 4 اہم اجلاس ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کی کمیٹی کا اجلاس کیا ہے اور ذمہ داریاں لگائی ہیں اپنے لوگوں کی کہ وہ پارٹی کے ناراض لوگوں کو منانے کی کوشش کرے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 3 ہفتے بہت اہم ہیں۔ دوسری طرف لاہور میں آج بڑا ایک نیا محاذ کھلا ہے جس میں اضافہ ہوا ہے، علیم خان کی انٹری ہوئی ہے۔ بڑی انٹری ہے یہ، اور ترین گروپ جو پہلے ہی سے ہم خیال گروپ بنا ہوا تھا، اب اس میں علیم خان بھی شامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی 20 اراکین قومی اسمبلی اور کوئی 50 اراکین صوبائی اسمبلی ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج اس اجلاس کے ساتھ ہی آج 2 وزراء نے راجہ بشارت اور محمود الرشید نے ملاقات کی ہے چودھری پرویز الہی سے، اور چودھری پرویز الہی نے انہیں کہا ہے کہ بہتر ہے کہ حکومت بڑے سیاسی فیصلے کر لے۔ وہ بڑے سیاسی فیصلے کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا پنجاب میں حکومت بدل دی جائے، بزدار صاحب کی بطور وزیر اعلیٰ انہیں بدل دیا جائے، یا مرکز میں وزیر اعظم خود مستعفی ہو جائیں اور انتخابات کا اعلان کر دیں؟ ان کی مراد کیا ہے اس سے بڑے سیاسی فیصلے سے، کہ جس سے اپوزیشن بھی مطمئن ہو جائے اور ملک میں سیاسی بحران ختم ہو سکے؟ لیکن لگتا یہ ہے کہ پنجاب کی سیاست میں پلڑا علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ کمبائنڈ گروپ کے حق میں ہو گیا ہے۔ ان کے پاس اب ایک بیلنسنگ نمبرز آ گئے ہیں، اور وہ ڈکٹیٹ کریں گے اس ٹرانزیشنل دور میں، اگر پنجاب میں جیسے کہ امید کی جا رہی تھی اور جس پر بہت زیادہ اصرار بلاول بھٹو کر رہے تھے اور جس پر بہت زیادہ اصرار آصف زرداری صاحب کر رہے تھے، اور اس میں جو اڑچن تھی یا رکاوٹ تھی وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نواز تیار نہیں ہو رہی تھی چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دینے پر، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ان کے بڑے پرانے حریف ہیں اور وہ انہیں ساتھ تو ملایا جا سکتا ہے لیکن وزارت عظمیٰ انہیں نہیں دی جا سکتی۔ اب میدان میں اتر آئے ہیں تحریک انصاف کے عربی گھوڑے، یا وہ آپ کہہ لیجئے 2 بڑے ATM، ایک جہانگیر ترین اور ایک علیم خان۔ اور ہمارے دوست اسحاق خاکوانی صاحب نے ایک پروگرام میں یہ انکشاف کیا کہ صرف یہی 2 لوگ تھے جو پیسہ خرچ کرتے تھے یا جنہوں نے تحریک انصاف کو چلایا، اور خاص طور پہ جب تحریک انصاف سال تک عمران خان سیاست کرتے رہے، لیکن وہ تب کامیابی کی طرف بڑھے جب جہانگیر ترین اور علیم خان نے بیڑا اٹھایا تحریک انصاف کا، اور خاص طور پہ پنجاب میں۔ اب ان لوگوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ذمہ داری لگائی گئی ہے، تو اوور آل جناب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کیسے، ان کے تو ان کے ساتھ تعلقات انتہائی خراب ہیں اور بڑی کھلم کھلا ایک دوسرے کے خلاف یہ سازشیں بھی کرتے ہیں اور بیانات بھی دیتے ہیں۔ یا پھر گورنر سندھ عمران اسماعیل جو ہیں، ان کا بھلا کیا علیم خان سے یا ان کا انفلوئنس جہانگیر ترین پہ کہاں ہوگا، اور پنجاب کی سیاست سے ان کا کیا تعلق ہوگا؟ پھر ایک اور کردار ہے خسرو بختیار، جن کا اپنے علاوہ دوسرا کوئی ووٹ نہیں ہے، جنہوں نے سرائیکی فرنٹ بنایا تھا، محاذ بنایا تھا، اور پھر انہوں نے وہ محاذ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف میں مرج کر دیا تھا۔ وہ بھی پر تول رہے ہیں کہ آیا تحریک انصاف کو کب چھوڑیں، جن میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خسرو بختیار کو تحریک انصاف سے چمٹے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو بڑی حالت خستہ ہے، اور پنجاب میں جو ایک عرصے سے بزدار حکومت کو ہٹانے کا تقاضا اور مطالبہ سبھی لوگ کرتے تھے، وزیر اعظم کہتے تھے کہ وہ وسیم اکرم ان کے وسیم اکرم پلس ہیں، اور ان کا بڑا مذاق اڑتا تھا اور وہ بار بار ان کا دفاع کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو کہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے ذمہ داری لگائی ہے جناب خٹک صاحب کی، کہ وہ پرویز خٹک کی، کہ وہ وہاں بھی لگتا ہے کہ کچھ لوگ تحریک انصاف چھوڑنے جا رہے ہیں، وہاں کے MNAs بھی اور MPs بھی۔ خیبر پختونخوا میں بڑی تقسیم ہے تحریک انصاف میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 15-20 لوگوں کے خلاف پہلے بھی کارروائی کی گئی تھی،
اور اب اس کے بعد جب حالیہ الیکشنز ہم نے دیکھے لوکل گورنمنٹ کے، تحریک انصاف ہر کونسل میں، ہر یونین کونسل میں، ہر تحصیل کونسل میں اور میئر کے انتخابات میں ہمیں تقسیم نظر آئی۔ خود وزیر اعظم نے کہا کہ پارٹی میں تقسیم ایک بڑی وجہ تھی ہارنے کی بری طریقے سے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن۔ اب یہ چیز جو خمیازہ جو عمران خان کے صاحب کو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے غیر مؤثر چیف منسٹر بنائے۔ پنجاب میں وہ بزدار صاحب کو لے کر آئے، عثمان بزدار صاحب کو، جن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور جو تحریک انصاف میں بھی جانے نہیں جاتے تھے، اور جو وہ چند دن پہلے ہی الیکشن سے وہ شامل بھی ہوئے تھے تحریک انصاف میں، اور نہ ان کا کوئی پبلک پروفائل بن سکا، نہ انہوں نے کوئی مؤثر پالیسی اختیار کی، نہ ان کے نام سے کوئی بڑا منصوبہ اور بڑی اچیومنٹ کہی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ محمود خان کو چیف منسٹر بنایا گیا، اور پرویز خٹک جو چاہتے تھے چیف منسٹر رہنا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ پرویز خٹک جیسا طاقتور چیف منسٹر رہے۔ تو وہاں بھی لگتا ہے کہ محمود خان کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، وہاں بھی لوگ ڈیفیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تحریک انصاف میں ایک بہت بڑی خلفشار ہمارے سامنے اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ آج ہی یہ علیم خان کا گروپ اور جہانگیر ترین کا گروپ کو فیصلہ لینے جا رہا ہے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس لندن میں بھی ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے یا رابطہ ہونے جا رہا ہے جہانگیر ترین اور میاں نواز شریف کے درمیان۔ اب جہانگیر ترین چھوٹی بات پہ اتفاق کرنے نہیں جائے گا، وہ پنجاب میں کوئی بڑا حصہ چاہے گا، اور اگر واقعی ان کے پاس 40 سے 50 MPs ہیں تو وہ بڑا گروپ بن کر سامنے آئیں گے، اور اس میں علیم خان ایک بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئیں گے، ایک متبادل وزیر اعلیٰ کے طور پہ۔ اور وہ پہلے بھی چاہتے تھے چیف منسٹر بنے، انہیں سینئر وزیر بنایا بھی گیا، اور انہوں نے اپنا ایک علیحدہ دفتر 90 پہ بنا بھی لیا تھا، جو بعد میں ختم کر دیا گیا اور انہیں سائڈ لائن کر دیا گیا۔ ان کے خلاف کیسز بنے، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے خلاف بھی کیسز بنے، اور یہ اب جہانگیر ترین کے بارے میں تو خود اب ہمارے دوست اسحاق خاقوانی صاحب مان چکے ہیں کہ چینی کی جو سبسڈی دی گئی تھی، ایکسپورٹ کی گئی تھی یا پھر امپورٹ کی گئی، اس سارے معاملے میں بہت بڑی ذمہ داری خود ترین صاحب کی تھی، اور وہ سب سے بڑے بینیفیشری بھی تھے چینی کے بحران میں جب چینی کی قیمتیں چڑھیں۔ لیکن جب جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کی گئی اور اس میں وزیر اعظم کا دفتر ملوث پایا گیا، تو اس کے بعد سے تعلقات بڑے خراب ہو گئے۔ اسی طرح علیم خان کے تعلقات بھی وزیر اعظم سے کوئی اچھے نہیں رہے، جنہوں نے پنجاب میں کافی، خاص طور پر لاہور میں کافی ٹف مقابلہ دیا تھا مسلم لیگ نواز کو۔ اب یہ لوگ اپنے گروپ کا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور یقیناً یہ گروپ پنجاب کی چیف منسٹری سے کم پہ راضی نہیں ہوگا۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے لیے جو ایک تجویز سامنے آئی تھی، وہ لگتا یہ ہے کہ اب پیچھے چلی جائے گی، اور اب تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اسپیکر اسمبلی کے خلاف بھی عدم اعتماد کا ووٹ لایا جائے۔ لیکن پیپلز پارٹی اس بات کے خلاف ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کو بھی، تحریک انصاف کے اتحادیوں کو ساتھ لیا جائے۔ لیکن اس سب کا جو سب سے مرکزی اور اہم ترین جو آج اجلاس ہونے والا ہے، وہ آج بلاول ہاؤس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ یہ بلاول ہاؤس میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھی، اور میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب سے ایک اہم ترین ملاقات ہونے جا رہی ہے، جس میں آج میاں نواز شریف بھی ٹیلی فون لائن پہ ان کے ساتھ اس بات چیت میں شریک ہوں گے۔ ایک بڑا اہم فیصلہ جسے ملتوی کیا گیا، پہلے کہا گیا 48 گھنٹے، پھر 72 گھنٹے ہوا، لیکن آج پھر مولانا فضل الرحمان نے کنفرم کر دیا، اور میری اطلاع یہ ہے کہ کل نہیں، یعنی 8 تاریخ کو نہیں تو 9 تاریخ کو تو لازمی عدم اعتماد کی قرارداد پیش کر دی جائے گی۔ اس کے لیے اجلاس کو ریکوزیشن کی درخواست ڈالی جاتی ہے، اور جس کے لیے 14 دن کا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اگر 1/4 اراکین ریکوزیشن کریں اجلاس، تو اسپیکر کو اجلاس بلانا پڑتا ہے، لیکن 14 دن کے اندر۔ لیکن جو تحریک عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے، جب وہ پیش کر دی جائے تو وہ کم از کم 3 دن کے بعد اور 7 دن پورے ہونے سے پہلے وہ لازماً اس پر ووٹنگ ہوگی، اور وہ کھلی ووٹنگ ہوگی۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اسپیکر کے خلاف بھی شاید
عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے، اور اگر اسپیکر کے ساتھ کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ گئی تو خفیہ ووٹ سے ہوگی۔ میری اپنی رائے یہ ہے، اسسمنٹ یہ ہے کہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن بہت کانفیڈنٹ ہے اور اس کے پاس نمبرز بھی موجود ہیں، لیکن وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد میں ایک بہت بڑا رسک بھی ہے انوالو، کہ آیا وزیر اعظم کے ساتھ ہی انہی کے گروپ کے لوگ وہ شمار ہوتے ہیں، اور وہ بھی لگتا یہ ہے کہ عدم اعتماد میں شامل ہو جائیں گے۔ اب اس میں جو اپوزیشن میں پہلے سے اختلاف موجود تھا کہ یہ عرصہ کتنا ہو، اب اپوزیشن راضی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس پہ راضی ہے کہ عدم اعتماد ہونے کے بعد ایک حکومت بنے جو زیادہ 3-4 مہینے کے لیے ہو، اور جس میں یہ انتخابات کو، شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری فیصلے کر لیے جائیں، اور وہ تحریک انصاف کی حکومت کا ملبہ اپنے سر نہ لے اور عمران خان کو زیادہ موقع فراہم نہ کرے کہ وہ اب حکومت، جو اگلی حکومت ہے، اس کی مخالفت میں آ کر کوئی بڑی تحریک چلا سکے۔ وہ اس سے پہلے ہی چاہتے ہیں کہ کوئی کیا پانچا ہو جائے حکومت کا، اور اگلی حکومت جو بنے وہ عبوری سیٹ اپ کی طرف چلی جائے جلد، اور انتخابات کا انعقاد ہو جائے۔ اس ساری صورتحال میں جو بڑا نقطہ پھنسا رہا ہے وہ یہ کہ کیا واقعی مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ یا فوج وہ غیر جانبدار ہے، اس نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ تو بلاول بھٹو جو کہ ایک بہت ہی کامیاب طریقے سے ان کا لانگ مارچ آگے گیا ہے، میں نے کل لاہور میں بھی دیکھا، اس سے بڑا جلسہ 15 سال میں پیپلز پارٹی کا لاہور میں نہیں ہوا تھا جو کل میں نے دیکھا۔ اس طرح گجرانوالہ میں اور اس سے آگے، اور گجرات اور جہلم، اور مجھے امید ہے، اسسمنٹ ہے، میری لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ راول پنڈی میں بھی بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ کل یہ لوگ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ بلاول بھٹو کی قیادت میں پہنچے گا راول پنڈی، اور اب انتظامیہ نے بھی اجازت دے دی ہے کہ 9 تاریخ کو اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اپنے اس لانگ مارچ کا آخری جلسہ کر پائے گی۔ مجھے امید نظر آ رہی ہے کہ آج کے اجلاس میں جو زرداری ہاؤس میں ہو رہا ہے اس میں فیصلہ ہو جائے گا، اور جو فواد چودھری جو بار بار اپوزیشن کو دعوت دے رہے تھے، آئیے 24 گھنٹے میں آئیں، 48 گھنٹے تو گزر گئے، خوب پھپتیاں کس رہے تھے، ان کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، اور آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ عدم اعتماد کی تحریک کل پیش ہوگی یا پرسوں پیش ہوگی۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ پرسوں پہ چلی جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ 9 تاریخ کو جب ان کا مارچ اسلام آباد میں پہنچے تو یہ لانگ مارچ کے جلسے میں باقی اپوزیشن کو بھی دعوت دی جائے، اور وہیں اس کا اعلان بھی کر دیا جائے کہ عدم اعتماد کا ووٹ پارلیمنٹ میں، یعنی نیشنل اسمبلی میں پیش کر دیا جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اس حساب سے کافی سیاسی پختگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ جبکہ پی ڈی ایم میں ابھی اندر، یا مسلم لیگ نواز میں ایک مختلف آراء پہ ایک طرح کی کشاکش چل رہی تھی، تو پیپلز پارٹی نے ایک طرف تو عدم اعتماد کی لائن کو پش کیا، اور دوسری طرف انہوں نے لانگ مارچ جو 27 تاریخ کو کراچی سے شروع ہوا، اور میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ پیپلز پارٹی کا سرائکی بیلٹ کے بعد سینٹرل پنجاب میں بھی احیاء کے امکانات کافی مجھے روشن ہوتے یا بڑھتے نظر آتے ہیں، گو کہ اتنے نہیں کہ جتنے کہ وہ انہیں ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ایک مقابلے کی پوزیشن میں آ جائے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے باہر کیف پنجاب میں ڈول ڈال دیا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اور یہ ایک طرح کی مجھے انتخابی مہم لگی پیپلز پارٹی کی اور بلاول بھٹو کی، اور پنجاب میں ان کی اس موبلائزیشن کا انہیں خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے۔ کس حد تک ہوا ہے آئندہ دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آخر میں کہ عدم اعتماد کی تحریک تو باہر کیف اب پیش ہونے جا رہی ہے، اس میں اپوزیشن کے پاس 15 سے 20 اور 25 تک کے ایم ایل ایز کی انہیں توقعات ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ علیم خان اور یہ ترین گروپ کے لوگوں ان کے علاوہ ہیں، یا ان سمیت کچھ اور ملا کر یہ نمبرز بڑھ سکتے ہیں،
لیکن جس طرح پنجاب میں نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ بھانڈا پھوٹ گیا ہے تحریک انصاف کا، اور کافی بڑی تعداد ایم پی ایس کی تحریک انصاف سے مجھے علیحدہ کنارہ کشی کرتی ہوئی، علیحدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو لہذا اب یہ بیک وقت پنجاب میں بھی عدم اعتماد آئے گا اور مرکز میں بھی آئے گا۔ اب وزیر اعظم نے، عمران خان نے ٹھیک کہا ہے کہ اگلے 3 ہفتے بڑے اہم ہیں اور اس میں فیصلہ ہو جائے گا۔ انہیں امید ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں رہے گا اور اپوزیشن 172 لوگ نہیں پیدا کر سکے گی، لیکن اپوزیشن کے نمبر بڑے کم ہیں، انہیں 10-12 اور لوگ چاہیے۔ اب حکومتی وزراء بھی دعوے کر رہے ہیں، شبلی صاحب نے دعویٰ کیا ہے، فراز صاحب نے کہ 15 سے 20 ایم این ایز ہیں جو اپوزیشن پارٹیز کے، جن سے حکومت رابطے میں ہے۔ تو اب لہذا دونوں اطراف جو ہیں جمہوری حساب سے بے اصولی کا راستہ اختیار کر رہی ہیں کہ ایک دوسرے کے بندے توڑو، یعنی ہارس ٹریڈنگ کرو۔ لیکن مجھے اس میں پیسے کا عنصر کم نظر آ رہا ہے۔ پیسہ تو حکومت آفر کر سکتی ہے اپوزیشن کے اراکین کو، وہ معلوم نہیں ان میں سے کوئی ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس وقت جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں یا جو اتحادی اپنا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر اگلے انتخابات میں اپنی پوزیشن کے لیے ہے کہ ان کی کیا پوزیشننگ ہوگی اور ان کے لیے کیا امکانات بنیں گے اگلے انتظامات کے حوالے سے۔ تو پنجاب میں مجھے ایک پنجاب عوامی پارٹی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی بنائی گئی، اس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی اب پنجاب عوامی پارٹی کہہ لیں یا تحریک انصاف کا ایک ایڈوانس گروپ یہ کہہ لیں یا خاص گروپ بن گیا ہے، جو یقیناً ایک تھرڈ فیکٹر کے طور پہ یا فورتھ فیکٹر کے طور پہ پنجاب میں اپنا کردار اس صورتحال میں بھی ادا کرے گا اور آئندہ الیکشن کے وقت بھی کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب لوگ مسلم لیگ نواز کی طرف جاتے ہیں پنجاب میں، یا ان میں سے کچھ لوگ مسلم لیگ نواز میں جاتے ہیں اور اس میں کچھ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف جاتے ہیں۔ باہر کیف یہ تحریک انصاف سے تو یہ لوگ اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں تحریک انصاف میں اپنا مستقبل، سیاسی مستقبل کو روشن نظر نہیں آتا۔ اب مسلم لیگ نواز کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس بہت کم نشستیں ہیں وہ جو ان لوگوں کو آفر کر سکتے ہیں۔ ان کے جو لوگ ہارے ہوئے بھی ہیں نون لیگ کے، وہ اصرار کریں گے کہ اب تو تحریک انصاف کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے اور ان کے ایم این ایز عوام کی توقعات پہ پورے نہیں اترے ہیں، لہذا انہیں ہی ٹکٹ دیا جائے۔ تو مسلم لیگ نواز کے لیے ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا کافی مشکل ہوگا، چند ایک کو وہ کر سکیں گے۔ لیکن یہ جو علیم خان ہیں اور یہ جو ترین صاحب ہیں، ان کا گروپ اتنا بڑا ہے کہ وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے کم پہ راضی نہیں ہوگا۔ اور لیکن مسلم لیگ نواز، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے چودھری برادران سے یا پرویز الہی سے اور چودھری شجاعت سے اس لیے اختلافات بنے تھے کہ انہوں نے اختلافات شروع یہی سے ہوئے تھے کہ وعدہ کرنے کے باوجود بھی پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر نہیں بنایا تھا۔ وہ وزارت اعلیٰ جو ہے پنجاب کی، وہ شریف خاندان میں ہی رکھنے پہ مصر ہوں گے۔ اس کے جو بھی آئندہ مستقبل کے اثرات ہوں، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے 10-15 دن، تقریباً 3 ہفتے بڑی سیاسی گہما گہمی ہوگی اور ہم 9 تاریخ کو دیکھیں گے کہ جہاں پیپلز پارٹی کا ایک بڑا عظیم الشان جلسہ اسلام آباد میں ہو رہا ہوگا، وہیں پہ ہمیں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی قیادت مشترکہ طور پہ عدم اعتماد کا ووٹ کا اعلان صاف طور پہ سامنے ہمارے آ جائے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انہونی بات نہیں ہے، ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے، لیکن اس بار دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ امکان اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن جہاں اوفینسو پہ ہے، وہاں تحریک انصاف کا اندرونی بحران تحریک انصاف کے عمران خان کی وزارت عظمیٰ کو لے کر بیٹھ سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کو پھر حالات کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے۔ بدلوں کی نشریات کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے۔